میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی پیاری سی شکل کو دیکھ رہی تھی۔ میں بہت حسین تھی، لیکن میرے ماتھے پر ایک بہت بڑا سیاہ دھبا لگ چکا تھا جس نے میرے حسن کو گرہن لگا دیا تھا۔ میرے ماتھے پر یہ دھبا بدنامی کا تھا۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی بدنام ہو چکی تھی، بدکار کہلائی جانے لگی تھی۔ آئینے میں مجھے اب سیاہ دھبا بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے زور زور سے ماتھا رگڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بس کسی طریقے سے یہ داغ اتر جائے، مگر وہ داغ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ پورے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ خوف سے میں چیخنے لگی تھی۔ میری امی دوسرے کمرے سے بھاگی چلی آئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میری عجیب سی حالت دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں سونیا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں روتے ہوئے بولی، جی امی، میں تو ٹھیک ہوں، مگر میرا کردار خراب ہے۔ میرے چہرے پر بدنامی کا دھبا ہے، وہی صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دیکھیے یہ دھبا جاتا نہیں ہے۔ امی نے جلدی سے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی، میری پیاری بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، تمہارا چہرہ تر و تازہ ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، امی، آپ کو یہ نشان نظر نہیں آتا، لیکن مجھے نظر آتا ہے اور میرے اس آس پاس کے لوگوں کو بھی نظر آتا ہے۔ لوگ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مجھ سے دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ امی، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ اگر کوئی مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا، اگر کسی نے مجھے ایک تاریک کمرے میں 3 راتوں کے لیے بند رکھا تھا، میں تو نہیں گئی تھی اس کے ساتھ، مجھے زبردستی اغوا کیا گیا تھا۔ امی، مجھ پر ظلم ہوا تھا، لیکن لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہرانے لگے ہیں۔ امی نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، میری بیٹی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم جیسی لڑکی سے کبھی کوئی شادی نہیں کرے گا، مگر تمہیں شادی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ چلو اٹھ کر نماز پڑھو، کیونکہ دلوں کا سکون اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ میں اٹھ کر وضو کرنے لگی تھی۔ میرا نام سونیا ہے۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو میرے ساتھ ایک بہت بھیانک واقعہ رونما ہوا تھا۔ میں اسکول سے گھر کی جانب واپس آ رہی تھی جب سیاہ شیشوں والی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک لڑکا نکلا۔ وہ مجھے بولا، مجھے یہ پتہ بتا دیں گی؟ میں اس کے ہاتھ میں پکڑی چٹ کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ اسی لمحے مجھے کسی نے گاڑی میں دھکا دیا اور وہ آدمی مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ 3 راتوں انہوں نے مجھے تنگ و تاریک کمرے میں رکھا تھا۔ چوتھی رات جبکہ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ آدمی مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے قریب پھینک گئے تھے۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ اندر سے دروازہ بند ہے۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا، آس پڑوس کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ تب میں نے خود کو غور سے دیکھا تو میرے بال بکھرے، اداس چہرہ، میلا لباس کچھ اور ہی داستان سنا رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں بس جلدی سے ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جب دروازہ کھلا تو میں بھاگ کر گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ میری امی مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، سونیا، تو واپس کیوں آ گئی؟ کاش تو آج زندہ واپس نہ آتی، تیری لاش آ جاتی تو سب کو تیری بے گناہی کا یقین آ جاتا۔ اب تم روز تھوڑا تھوڑا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تبھی ابو اور دادی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ دادی نے آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگی، بد کردار، تو کہاں دفع ہو گئی تھی؟ تجھے اپنے غریب باپ کی عزت کا ذرا خیال نہیں آیا کیا؟ میرا وہ باپ جو مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، مجھے دور سے پٹتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، ابو، میں بے قصور ہوں، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں۔ میں خود گھر سے نہیں گئی تھی، بلکہ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ میں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور مجھے بٹھا کر ساتھ لے گئی۔ مجھے 3 دن وہاں رکھا گیا اور آج وہ مجھے یہاں پر چھوڑ گئے ہیں۔ ابو غصے سے بولے، بکواس بند کرو اپنی، مجھے بے وقوف مت بناؤ۔
اگر تمہیں اغوا کیا گیا تھا تو پھر ان لوگوں نے تاوان کے لیے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ تم سے کیا چاہتے تھے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور بولی، ابو میں نہیں جانتی، میں 3 دن وہاں ایک کمرے میں بند رہی، 3 وقت کا کھانا مجھے مل جاتا تھا، اور تو میں نے کسی کو کمرے میں آتا نہیں دیکھا جو سوال کر لیتی کہ مجھے کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ ابو نفرت سے منہ پھیر کر باہر چلے گئے تھے۔ دادی ایک بار پھر مجھے لتاڑنے لگی تھی۔ وہ بولی، بتا سونیا، جس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر گئی تھی اس نے تجھ سے نکاح بھی کیا یا بس اپنا مقصد پورا کر کے تجھے یہاں پھینک گیا؟ تب میں نے جلدی سے اٹھ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں بولی، دادی میں جس طرح پاک باز 3 دن پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہوں، مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دادی بھی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں امی سے بولی، آپ کو بھی مجھ پر شک ہے کیا؟ امی نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ بولی، نہیں میری بچی، میں کبھی تم پر شک نہیں کر سکتی، تم فکر نہ کرو، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، یوں ہی گزر جائے گی۔ اس دن کے بعد امی میرے لیے بہت بہادر بن گئی تھی۔ وہ میری خاطر ابو اور دادی سے بھی لڑنے لگی تھی۔ امی نے مجھے پھر سے اسکول بھیجنا چاہا، مگر میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ کبھی اسکول کے متعلق سوچا بھی نہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میری محلے کی سہیلیوں کو ہی گھر بلوا دیں، میرا دل بہت اداس ہے، ان کے ساتھ بہل جائے گا۔ امی انہیں لینے گئی تھی مگر وہ مایوس لوٹی تھی۔ میں نے وجہ جاننی چاہی تو بولی، سونیا میں آج تمہیں سچ بتا دیتی ہوں تاکہ تمہارا ایک بار میں ہی دل ٹوٹ جائے۔ بار بار دل ٹوٹنے سے یہ اچھا ہے تمہاری کسی سہیلی کی والدہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی کہ ان کی بیٹی تم جیسی لڑکی کے ساتھ کھیلے، انہیں خوف ہے کہ تم ان کو بھی اپنے جیسا بد کردار بنا دو گی۔ پھر امی بولی، سونیا آج ایک اور بات اپنے پلو سے باندھ لو کہ تمہاری کبھی بھی شادی نہیں ہو پائے گی، کسی لڑکے کی ماں تمہیں اپنے بیٹے کے لیے لینے پر رضامند نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر میرے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، یہ رونا عمر بھر کا بن گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے اچھوت سمجھ لیا تھا، میرا باپ اور دادی مجھ سے دور ہو گئے تھے، میری سہیلیوں نے مجھ سے کنارہ کر لیا تھا، میں آزاد تھی مگر ایسا لگتا تھا جیسے جیل میں ہوں۔ یوں ہی زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے جب ایک دن امی میرے پاس آ کر بولی، سونیا آج تیری شادی ہے، تم تیار ہو جانا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے امی کا دامن پکڑ لیا اور بولی، امی مجھ سے شادی کرنے پر کون رضامند ہو گیا ہے؟ امی چپ ہو گئی تھی۔ وہ بولی، بس مجھ سے سوال جواب مت کرو، میں نے تمہارے باپ اور دادی کو بڑی مشکل سے اس شادی کے لیے رضامند کیا ہے، تم اپنی تیاری کر لو۔ امی کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ میں ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ خیر شام ہوئی تو امی میرے لیے عروسی لباس لے آئی تھی اور مجھے ہاتھ میں ایک ہڈی پکڑا کر بولی، جیسے ہی تیرا شوہر کمرے میں داخل ہو تم نے اس کا چہرہ دیکھے بغیر یہ ہڈی اس کے سامنے ڈال دینی ہے۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، مگر امی کیوں؟ امی نے مجھے آنکھیں دکھائیں اور ڈانٹ کر بولی، جیسا میں نے کہہ دیا ہے ویسا ہی کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی آئی۔ حیرت کی بات تھی کہ میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک خستہ حال سا مکان تھا جس کے کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے میری شادی میرے محلے سے دور ہو رہی ہے، یہاں پر کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں 3 راتیں گھر سے غائب رہی تھی۔ میں یہ بھی سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ مجھے ایک عدد شوہر مل گیا تھا جو یقیناً میرا بہت خیال رکھتا۔ اس گھر میں میری سہیلیاں بھی بننا تھیں۔ میں اپنے آنے والی زندگی کے متعلق سوچ کر خوش ہوتی رہی تھی۔ تبھی مجھے آہٹ سنائی دی تھی جیسے کوئی کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں جھکا لی تھی۔ قدموں کی چاپ جب کمرے کے دروازے تک پہنچی تو میں نے جلدی سے ہڈی پھینک دی تھی۔ تبھی عجیب سی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کس قسم کی بدبو ہے۔ میرا سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ پلٹ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایسے لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ میں یہ سب دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا جی گھبرانے لگا تھا، دل کر رہا تھا کہ میں بھاگ کر کہیں چلی جاؤں، خود کو بچا لوں۔ قدموں کی آہٹ میرے قریب آنے لگی تو میں خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔
صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہونے لگی تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی، میرا پورا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ ایک بار خوف نے مجھے پھر سے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے یہاں سے فرار ہو جاؤں، اس لیے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو صحن خالی پڑا تھا۔ میں نے ایک بڑی سی چادر سر پر لی اور گھر سے فرار ہو کر اپنے باپ کے گھر جانے کے لیے رکشہ لے لیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، یہ شکر تھا کہ صحن خالی پڑا تھا، گھر میں امی کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی امی کے گلے جا لگی تھی۔ میں بولی، امی آپ نے مجھ پر اتنا ظلم کیوں کر دیا؟ آپ نے میری شادی ایک حیوان سے کروا دی۔ امی کیا میں آپ لوگوں پر بوجھ بن گئی تھی؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ امی میری باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگی، بیٹی میں تم سے شرمندہ ہوں، میں ماں کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مگر میں مجبور تھی۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے یہ سب کر دیا؟ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، میں ایک تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانے جا رہی ہوں، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ان باتوں کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں نے وعدہ کر لیا تو امی نے کہنا شروع کر دیا۔ تو وہ بولی، سونیا تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ کیونکہ تم نے میرا حسن چرایا ہے۔ میں جوانی میں بے انتہا حسین ہوا کرتی تھی، اتنی حسین کہ اگر کوئی مجھے ایک بار دیکھ لیتا تو وہ مڑ کر تب تک مجھے دیکھتا رہتا جب تک میں اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ کم عمری میں ہی میرے رشتے آنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میری پھپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا تھا، جو ابو نے باخوشی قبول کر لیا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا تھا بھی بہت حسین، اس لیے میں اس رشتے پر رضامند ہو گئی۔ سونیا تمہارے ابو شادی سے پہلے بہت اچھے تھے، تمہاری دادی بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھی، مگر جب میں ان کو پوتا نہ دے سکی تو انہوں نے مجھ سے بیر پال لیا تھا۔ میرا رشتہ تمہارے ابو سے طے ہوا تو میں انہیں چاہنے لگی تھی۔ تب میرے لیے ایک اور رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ ہمارے پڑوس میں ہی رہا کرتے تھے، وہ حیثیت میں بھی ہم سے کم تھے اور لڑکا بھی شکل و صورت کا اتنا اچھا نہیں تھا۔ ابو کہنے لگے کہ میں نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی طے کر دیا ہے، تو ان لوگوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں۔ ابو نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ ان کی بات نہ سمجھے۔ میں جب کبھی گھر سے باہر نکلتی تو وہ لڑکا رمیز جس کے لیے میرا رشتہ مانگا گیا تھا وہ میرے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں منہ پھیر کر گزر جاتی تھی، مگر گھر والوں سے اس بات کا ذکر نہ کیا کہ بلا وجہ بدمزگی پھیلے گی۔ یوں ہی کرتے کراتے میری شادی کا دن بھی آ گیا اور میں رخصت ہو کر تمہارے ابو کے گھر آ گئی تھی۔ چونکہ تمہارے ابو میری پسند تھے اس لیے میں نے انہیں بتوں کی طرح پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری جوڑی مثالی تھی، مگر جب تمہاری پیدائش متوقع ہوئی تو تم جانتی ہو کیا ہوا، رمیز ادھر بھی آ گیا تھا۔ تمہارے ابو نے رمیز کو نہیں دیکھا تھا اس لیے انہیں اس بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ جب میں گھر سے باہر نکلتی تو وہ میرا راستہ رو کر کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے ڈراتا دھمکاتا کہ تم مجھ سے دوستی کر لو، خفیہ دوستی، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ میرے شوہر کو میرے خلاف کر دے گا۔ تب مجھے رمیز کی شکل سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک دن موقع پا کر اسے سمجھایا بجھایا کہ رمیز تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں جس کی قسمت میں تھی اسے مل چکی ہوں، اب تم خدارا میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تم مجھ سے خفیہ دوستی کر کے کیا کرو گے؟ اللہ کو ناراض ہی کرو گے، اور تو کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تب بھی رمیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ میں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں پورے 5 سال گھر سے نہیں نکلی تھی۔ گھر سے نکلی بھی تو بڑی مجبوری میں۔ جب میرے ابو کا انتقال ہوا تھا تب میں نے رمیز کو دیکھا تو لرز کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی حالت مجنوں جیسی بنا رکھی تھی۔ بڑی شیو، برا حال، وہ اب ضد میں آ چکا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ تم جانتی ہو نا، اسکول سے تمہیں اغوا بھی کر لیا گیا تھا، اس وجہ سے تمہاری ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ میری بیٹی تم جانتی ہو کیا تمہیں کس نے اغوا کیا تھا؟
تمہیں رمیز نے اغوا کروایا تھا تاکہ مجھے اذیت دے سکے۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموشی اپنائے رکھی، کیونکہ اگر میں سچ بول دیتی تو تمہاری دادی مجھے چٹیا سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتی، جبکہ میں تو تمہارے ابو کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے ایک بار پھر سے مجھے کالے شیشوں والی گاڑی میں ڈال کر کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ میں بولی، امی آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، آپ نے تب سچ کیوں نہ بولا؟ امی آپ کی زندگی تو بس گزر گئی تھی، آپ کو آپ کی محبت مل گئی تھی، جبکہ میری پوری زندگی داؤ پر لگ گئی۔ مجھ سے میری سہیلیاں چھن گئی، باپ کا پیار چھن گیا، عزت خاک میں مل گئی، بد کردار کا داغ میرے ماتھے پر لگ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی جا رہی تھی، امی بھی روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، امی اس سب کے بعد آپ نے میری شادی کس کے ساتھ کر دی؟ امی بولی، جس نے تمہاری اور میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ تم جانتی ہو کیا، رمیز اب بھی مجھے ڈراتا دھمکاتا ہے۔ اس نے تمہارا رشتہ مانگا تو میں نے ہاں کہہ دی تاکہ اس سے بدلہ لیا جا سکے۔ میں نے اس پر کالا جادو کروا دیا ہے، اس لیے تمہارے ہاتھ سے میں نے وہ ہڈی پھینکوائی تھی۔ اب تم دیکھنا وہ کیسے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں بولی، امی وہ تو پہلے ہی برباد ہے، اس کے وجود سے تعفن اٹھتا ہے، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی؟ امی بولی، تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں رمیز کو سدھارنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ رمیز دروازے پر ہی بیٹھا تھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا تھا، وہ مجھے بری طرح سے مارنے پیٹنے لگا تھا، کہنے لگا کہ یار سے ملنے گئی تھی۔ میں روتی ہوئی بولی، امی کے گھر گئی تھی، تمہاری حقیقت جاننے گئی تھی، امی نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں رمیز، تم نے میری امی کے انکار کو کیوں نہ سمجھا، اپنی زندگی کیوں تباہ کر لی؟ رمیز ہنس کر بولا، عورت کو انکار کا حق نہیں ہے، اگر میری زندگی تباہ ہوئی ہے تو کیا تمہاری ماں خوش رہی ہے؟ تمہاری ماں کے سر پر میں تلوار بن کر لٹکتا رہا ہوں، یہ تلوار بھی اس کے سر پر لٹک رہی ہے کیونکہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے، اور میں تمہارے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ رمیز کی باتیں سن کر میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی، مگر کچھ کہنے کی جسارت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے بڑی معصومیت سے کہا، رمیز مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ رمیز نے میرا مذاق اڑایا تھا، پھر کہنے لگا، تم میری بیوی بعد میں ہو، پہلے اس شخص کی بیٹی ہو جس نے مجھ سے میری محبت چھین لی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ رمیز کی زندگی میں میری کیا حیثیت ہے۔ مجھے رمیز کا وجود حیوان سا ہی لگ رہا تھا، وہ برا تھا، ظالم تھا اور قصوروار بھی تھا، مگر اچھا تو میری امی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ شروع کے دنوں میں ہی ابو کو سب کچھ بتا دیتی، اگر ابو امی پر شک بھی کرنے لگتے تو کتنا عرصہ بے بنیاد شک رہ جاتا۔ یقیناً بہت جلد ابو کا دل امی کی طرف سے صاف ہو جانا تھا، اور رمیز کو جب پتہ چل جاتا کہ اس کے پیچھے ایک مرد ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا۔ میرے خیال میں عورت کو اپنے شوہر یا ولی وارث سے ایسے انسان کو چھپانا نہیں چاہیے جو اس کو بلیک میل کرنے والا ہے، اللہ خود ہی سارے راستے سیدھے کر دینے والا ہے۔ رمیز ایک بہت برا شوہر ثابت ہوا تھا، حالانکہ میں نے اس کے ساتھ نباہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر میں ناکام رہی تھی۔ وہ شراب کے نشے میں دھت آتا اور مجھے مار مار کر ادموا کر دیتا تھا۔ ایک دن رمیز کو گھر آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی، میں ساری رات جاگتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ صبح اس کی میت گھر پہنچ چکی تھی، وہ نشے میں دھت کسی کار کے سامنے آ گیا تھا اور یوں وہ اس دنیا سے چل بسا۔ میرا دل اس کی موت پر نہیں دکھا تھا۔ میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس گھر میں میرے سوا کوئی نہیں رہتا تھا، اس لیے میرا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں اس کے گھر سے نکل آئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ ایسے حالات میں عموماً بیٹیاں اپنے والد کے گھر جاتی ہیں، مگر میں اپنے والد کے گھر نہ جا سکی۔ وہاں میرا تھا ہی کون؟ باپ جس نے بہت عرصہ پہلے ہی مجھ سے رشتہ توڑ لیا تھا، دادی جس نے مجھے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا، اور آخر میں بچتی ہے ماں جو کہ ماں کہلوانے کی بھی حقدار نہیں ہے۔ اس نے میری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مجھے اپنے مفاد کے لیے آج تک استعمال کرتی رہی۔
تو میرے پاس کیا گارنٹی تھی کہ اب وہ مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ اس لیے میں اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر دارالامان آ گئی تھی۔ یہاں پر کوئی مجھے بد کردار نہیں کہتا تھا، یہاں پر کسی کو میرے ماضی کے متعلق نہیں پتا تھا، یہاں پر سب مجھے میرے نام سے ہی پکارا کرتے تھے۔ مجھے سونیا کہہ کر عزت دی جاتی تھی اور مجھے اپنی زندگی سے صرف عزت ہی تو چاہیے تھی۔